مجھے لگ رہا تھا کہ میری نیند مجھ سے روٹ گئی ہے۔ مسلسل 1 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھی۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، حبس بھی بہت تھا، ہوا رکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مچھروں نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ایک نظر قریب ہی سوئے اپنے خاندان پر ڈالی جو گھوڑے گدے بیچ کر سو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں اس گرمی سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اپنے گھر والوں کی یہی عادت مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو، وہ آسانی سے سو جاتے تھے، جبکہ مجھے سونے کے لیے بھی ایک مناسب موسم چاہیے ہوتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جب تک بجلی نہیں آئے گی تب تک مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ میں نے پہلے سوچا کہ اپنی بہن کو آواز دوں۔ دن کے وقت اس نے مجھ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، لیکن امی کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، اور اگر ہم بہن بھائیوں کو کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو ہمارا بات کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ بھائی میرے دونوں جوان تھے اور اب تو ایک بھابھی بھی آ چکی تھی۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، کسی کو بھی ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں ہم سب لوگ رہتے تھے۔ اس دوران اپنے دل کی بات کہنا ہم بہنوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور اگر کبھی ذرا دیر کے لیے اماں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو اماں خفگی کرنے لگتی۔ اماں کی موجودگی کی وجہ سے دن کے وقت میری بہن اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ تم صحن کی طرف چلو، میں وہاں پر آتی ہوں۔ میں ابھی اس کے ساتھ وہاں پر جا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ امی کی کاٹدار آواز سنائی دی، جلدی سے کچن میں جا کر کام کرو، شام کے وقت تمہارے ابا کے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اشارے سے امی کو کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، گھر میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور آپ نے مہمانوں کو بھی بلا لیا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے اشارے سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، امی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میری بہن نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم دونوں بات نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ گھر پر موجود نہیں ہوں گی اس دن میں تم سے تفصیل سے بات کروں گی۔ ویسے بھی یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور اس کے لیے مجھے اچھا خاصا وقت چاہیے تاکہ میں تمہیں اپنی بات سمجھا سکوں۔ کومل کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی بھی مجھے بے چین کیے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی جگہ پر الجھا ہوا تھا۔ 3 سے 4 بار تو اس نے روٹی جلائی تھی اور پھر اس کے بعد بھی اس نے بہت ساری غلطیاں کی تھیں۔ اس سب سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی سوچے جا رہی ہے۔ رات کے وقت بھی میں نے اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن مہمان چلے آئے اور ہم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے مہمانوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مہمان خالہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں کوئی گاڑی ملے گی۔ ان کی بات سن کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ آج کی رات یہیں پر ہی گزارنا چاہتی ہیں۔ میں نے حیرانگی سے امی کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی انہیں کہاں پر سلائیں گی، یا تو یہ اپنے ساتھ اپنے بستر پر سلائیں گی یا پھر ان کی چارپائی گھر سے باہر ہی بچھائی جائے گی۔ بھابھی بھی بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ جب اس عورت نے یہ بات دوسری بار کہی تو بھابھی بول پڑی، آپ فکر مت کریں، میرا شوہر آپ کو اپنی موٹر بائیک پر چھوڑائے گا۔ اس عورت نے برا سا منہ بنایا اور بدمزہ ہو گئی۔ یقیناً اسے میری بھابھی کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ میری اماں کو کہنے لگی کہ دیکھو تو تمہاری بہو کس قدر بدتمیز ہے، کیسے صاف الفاظ میں مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف حیرانگی سے دیکھا جو اب کچھ زیادہ ہی ہمارے سر پر چڑھ رہی تھی۔ اگر اس وقت میں بولنے کی صلاحیت رکھتی تو ضرور اسے 5-6 باتیں ایسی سناتی کہ دوبارہ یہ ہمارے گھر میں واپس نہ آتی۔ مگر ہائے افسوس، کچھ چیزیں ہمارے قابو سے باہر ہوتی ہیں، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے اور خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اس وقت میرا حال بھی ایک خاموش تماشائی جیسا ہی تھا۔ اس عورت نے واویلا مچایا اور اماں سے لڑائی کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ اماں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میری بہن نے انہیں آواز دی تو انہوں نے انتہائی غصے سے میری بہن کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اماں کا لیکچر شروع ہو گیا۔ وہ 2 گھنٹوں تک بولتی رہی اور سب گھر والے خاموشی سے سنتے رہے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں پلٹ کر جواب دے سکتے،
کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میری اماں غصے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب بھابھی نئی نئی اس گھر میں آئی تھی۔ تب وہ میری اماں کی اس عادت سے واقف نہیں تھی۔ میری اماں دل کی بری عورت نہیں تھی، لیکن وہ غصے کی بہت تیز تھی، اور غصے میں وہ پھر کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتی تھی۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا اور وہ معافی بھی مانگ لیتی تھی، لیکن جو باتیں وہ غصے میں کہتی تھیں وہ انتہائی بری ہوتی تھیں۔ اگر بعد میں انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو انسان کے دل میں نفرت کے علاوہ دوسرا کوئی جذبہ جنم نہیں لے سکتا تھا۔ اماں نے بھی بھابھی کو اسی طرح کی ہی کچھ باتیں کہی تھیں۔ اماں نے بھابھی کو کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کیا ہے اور پھر اس سے شادی کی ہے، ورنہ میرا بیٹا تو بہت ہی معصوم تھا، اسے ان چکروں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن تم اور تمہاری ماں نے اس معصوم انسان کو قابو میں کر لیا۔ بعد میں اماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اماں نے بھابھی سے معافی مانگ لی۔ بھابھی بھی اماں کو سمجھ گئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بھی معاف کر دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ بھابھی اس دن کو نہیں بھولی۔ وہ اکثر ہی اماں کو وہ دن یاد دلاتی تھیں اور انہیں کہتی تھیں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اگر یہی زیادتی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو تب آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر اماں کا دل دہل جاتا تھا، اور وہ بھابھی کو کہتی تھیں کہ تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہو، تم کیسے کسی کی بیٹی کو اتنی بڑی بددعا دے سکتی ہو۔ خیر، میں ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے نیچے سے آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز مجھے پہلی بار سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ آواز میں سن چکی تھی، اور یہ آواز فرنیچر کے گھسیٹنے کی تھی۔ کوئی اس وقت نیچے بیڈ کو گھسیٹ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں مزید یہ آوازیں سنتی رہی تو میرا دل خوف سے بند ہو جائے گا۔ اس وقت ہزاروں طرح کے واقعات تھے جو میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور ان واقعات کی بنیاد پر میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ کیا یہ سب کرنے والا کوئی انسان ہے یا نیچے واقعی کوئی ایک خوفناک شے موجود ہے؟ میری بہن نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ ہمارے نیچے والا کمرہ آسیب زدہ ہے۔ تب اپنی بہن کی باتوں کو تو میں نے مذاق میں اڑا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر وہ آسیب زدہ ہے تو تم اس میں رہنے والی چڑیل ہو، اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ کافی دنوں سے میں یہ سب کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نیچے جا کر دیکھوں گی کہ وہاں پر کیا ہے۔ اگر میں اسی طرح سے ہی ڈرتی رہی تو شاید میں کبھی بھی حقیقت سے پردہ نہ اٹھا سکتی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ میں اس کے پاس گئی۔ میں نے اشارے سے اسے کہا کہ نیچے کوئی ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ میری بات سن کر اس نے دوسری طرف رخ پھیر لیا اور مجھے کہنے لگی کہ رات کے اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو اور خاموشی سے جا کر سو جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نیچے سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے میری طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ مجھے پاگل سمجھ رہی ہو، اور مجھے کہنے لگی کہ میں بھی لیٹی ہوئی ہوں اور میں بھی جاگ ہی رہی ہوں، لیکن مجھے ایک بھی آواز سنائی نہیں دی۔ یہ آوازیں صرف تمہیں ہی سنائی دے رہی ہیں۔ اگر اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو خود ہی جا کر دیکھ لو۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ نیچے نہیں جائے گی، اب خود ہی اکیلے جانا پڑے گا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ جیسے جیسے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی ویسے چیزیں گھسیٹنے کی آوازیں بھی اونچی ہوتی چلی جا رہی تھیں، لیکن جب میں کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رکی تو آواز آنا ایک دم ہی بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے اس وقت ہاتھ میں ابا کا ایک موبائل اٹھایا ہوا تھا جسے میں نے ابا کی چارپائی سے ہی اٹھایا تھا۔ اس کی لائٹ جل رہی تھی اور اسی کے ذریعے ہی میں آدھی ادھوری چیزیں دیکھ پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور آواز دی، لیکن کسی نے بھی میری پکار کا جواب نہ دیا۔ دوسری طرف مجھے دل ہی دل میں یہ بھی خوف تنگ کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسری شے ہی میرے سوالوں کے جواب دینا نہ شروع کر دے، کیونکہ مجھے بھوتوں سے شروع سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ اچانک ہی موبائل میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ میرا پورا وجود اس وقت خوف سے کانپ رہا ہے۔ میں نے جھک کر موبائل اٹھایا تو زمین پر قدموں کے نشانات تھے۔ وہ اچھے خاصے بڑے قدم تھے اور کیچڑ سے لت پت تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے کوئی یہاں سے گزرا ہو۔ میں نے کیچڑ کو ہاتھ لگایا تو وہ اس وقت بالکل تازہ تھا، یعنی وہ نشانات ابھی ابھی کے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے دوبارہ سے اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ میں نے کمرے کی دیوار پر لائٹ ماری تو مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہی قدموں کے نشانات دیوار پر بھی بنے ہوئے تھے اور کافی آگے تک جا رہے تھے۔
یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوار پر چلا ہو۔ میں نے لائٹ جلدی سے نیچے کی طرف پھیر دی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میرے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ میں یہاں سے نکل جاتی، مگر میں اپنے تجسس کا کیا کرتی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ہمیشہ ہی نقصان کیا تھا۔ ہمیشہ ہی میں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی مشکل میں پھنسایا تھا۔ میری جو آواز گئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہی گئی تھی کہ میں اس دن بھی اپنے تجسس کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ اس دن کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ آج بھی مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ سے اپنے تجسس کو کم کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ سے میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ میں وہیں پر کھڑی تھی کہ سرگوشیاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے دوبارہ سے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ ہمارے 2 کمرے ایسے بنے ہوئے تھے کہ دونوں کے درمیان ہی دروازہ موجود تھا۔ آسانی سے دونوں کمروں میں آ جا سکتے تھے۔ میں فی الحال اپنی بھابھی کے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے یاد آنے پر بستر کی طرف لائٹ ماری کیونکہ مجھے بیڈ کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی تھی، مگر وہ اپنی جگہ پر ہی پڑا ہوا تھا۔ جب زمین کی طرف روشنی کی تو زمین پر بھی گھسیٹنے کے نشانات نہیں تھے، تو پھر کسی نے کیا گھسیٹا تھا؟ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وہیں بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے میں خاموش رہی۔ میں اب خود کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف میرا وہم ہو، لیکن اگلے ہی لمحے میرا یہ وہم بھی یقین میں بدل گیا جب ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز اب مجھے ہمارے مشترکہ کمرے سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کمرے کی طرف گئی اور پورے کمرے میں لائٹ مارنے لگی۔ دیوار پر جگہ جگہ کیچڑ تھا اور اس کے علاوہ میری بہن کی الماری کھلی ہوئی تھی اور اس کے سارے کپڑے نیچے گرے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے اس کے کپڑوں کے پاس گئی تو دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر بھی کیچڑ کے قدم لگے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے ہی سوال کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قدم اب کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں بھی ان قدموں کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ میں اس وقت یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ اگر یہ قدم کسی مرد کے ہوئے اور میں کسی بڑی مشکل میں پھنس گئی تو مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس وقت یہ بھی نظر انداز کر چکی تھی کہ میں کچھ بول نہیں سکتی، جس کی وجہ سے میں مصیبت میں کسی کو بھی نہیں پکار پاؤں گی اور شکاری میرا شکار کر کے چلا جائے گا۔ فی الحال میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح سے اس انسان کے بارے میں جاننا تھا۔ میں نے پتہ لگانا تھا کہ آخر یہ انسان کون ہے اور یہ ساری حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن صحن بہت بڑا تھا اور اس کے علاوہ پیچھے بھی ایک حصہ تھا جہاں پر جانوروں کے 2 کمرے تھے۔ میں نے سب سے پہلے صحن میں کچھ تلاش کرنے کے بارے میں سوچا۔ پورے صحن میں پاگلوں کی طرح لائٹ مار رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سارے محلے والے سو رہے ہیں اور اس وقت میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی کیونکہ صحن میں بنے واش روم کے اندر بھی قدموں کے نشانات جا رہے تھے اور واش روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے واش روم کے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ پورا کھل گیا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو دیواروں پر وہی نشانات موجود تھے۔ اب میری روح میرے جسم کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور میرا پورا جسم بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے چھت پر جاتی مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر میں گھبرا گئی۔ یہ آواز جانوروں کے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی وہاں پر گئی تو دیکھا کہ ہماری گائیں اس وقت زور سے گردن دائیں بائیں ہلا رہی تھیں۔ وہ کافی بے چین نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی تنگ کیا ہو۔ مجھے اب تو یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر واقعی ہی کوئی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کمرے کے اندر جاتی میری نظر قریب ہی پڑے ایک کپڑے پر پڑی جس کے اوپر ایک سرخ رنگ کی کوئی چیز گری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو کسی نے اس کے اوپر قدم رکھ دیا۔ وہ وہی قدم تھے جنہیں میں ہر جگہ پر دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ ابھی صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ میں اس شخص کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ شخص کھڑا تھا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر اس انسان نے مجھے جان سے مار دیا تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس انسان نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میرا سر زور سے اس کے سینے سے جا کر لگا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے جانوروں کے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انسان پتھر کا بنا ہو۔ اسے میرے تھپڑوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کے بازو پر کاٹنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گرفت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے میرے کانوں میں غراتے ہوئے کہا کہ ابھی اور اسی وقت خاموش ہو جاؤ اور بالکل سیدھی ہو جاؤ۔ اگر تم نے دوبارہ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری عمر تک پچھتاتی رہو گی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔
میں اشاروں کے بغیر اسے اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی میں کچھ بول سکتی تھی۔ اس انسان نے مجھے کمرے میں پھینکا اور دروازہ بند کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی بھاگی۔ میں نے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی، اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑا اور زور سے کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کمرے میں صرف اس کے موبائل کی روشنی ہی جل رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس انسان کو میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ انسان کون ہے، اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ انسان بھی اب مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور پھر 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میں خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ مجھ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ میں ایک مکمل لڑکی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ بلا شبہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میری تمام خواہشات پوری ہوتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی جس چیز کی ضرورت محسوس کی وہ چیز مجھے مل جاتی تھی، کیونکہ مجھے ایک بہت ہی اچھی دوست ملی ہوئی تھی۔ ایک ایسی دوست جو میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی اور جو زندگی کے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی تھی۔ ماریا ہمارے محلے میں کچھ عرصے پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا نہیں تھا بلکہ وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ ماریا چودھری کی رشتہ دار تھی اور اس کے کہنے پر ہی وہ لوگ گاؤں آ گئے تھے۔ مجھے چودھری کی بیوی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اس کے جیسی امیر ہو جاؤں اور اس کے جیسا ہی قیمتی لباس پہنوں، مگر مجھے یہ پتا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے گھر میں کبھی بھی ایک امیر شخص کا رشتہ نہیں آ سکتا۔ جب میں نے ایک بار ماریا سے اس بات کا ذکر کیا تو ماریا مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ تم فکر مت کرو، تمہارے لیے کسی شہزادے کا رشتہ لاؤں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری شادی اس لڑکے سے ہوگی جو ساری عمر تمہیں خوش رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اتنی دولت دے گا کہ تمہارا دل بڑھ جائے گا۔ ماریا کی بات سن کر میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ تم بہت ہی اچھی دوست ہو، اللہ تمہارے جیسی دوست سب لوگوں کو ہی دے۔ وہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں تو صرف اور صرف اپنی دوستی کا حق ادا کر رہی ہوں، تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کیا کرو۔ گھر آ کر جب میں نے اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا تو میری بہن حیران ہو گئی اور پھر وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، تم مانو یا نہ مانو لیکن تمہاری دوست تمہیں کسی بڑے جال میں پھنسانے والی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم وہ بات ہی اچھی کر لیا کرے۔ وہ سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میں صحیح بات کر رہی ہوں، یوں بغیر کسی وجہ کے کوئی انسان کسی کی اتنی زیادہ مدد نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف تمہاری اتنی مدد کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں قیمتی تحفے بھی دیتی ہے، قیمتی لباس بھی دیتی ہے۔ تم خود سوچو کہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ بہن کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ یہ میری خوشی میں خوش ہونے کی بجائے مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم ساری زندگی اسی طرح ہی سوچتی رہی تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گی اور نہ ہی کبھی اتنے اچھے دوست بنا پاؤ گی۔ میرے دوست اسی لیے اتنے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوتی ہوں۔ تمہاری طرح اگر میں ان لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دوں اور ان لوگوں پر شک کرنا شروع کر دوں تو کوئی بھی میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ سب بھی مجھے تمہاری طرح اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں بس بڑی بہن ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں اور تمہیں محتاط رہنے کا بھی کہہ رہی ہوں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ لڑکی کے پاس عزت ہی ہوتی ہے، عزت کے علاوہ لڑکی کے پاس دوسری کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر عزت چلی جائے تو پھر لڑکی کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اس کے سارے خوف بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ جب لڑکیوں میں حیا نہیں رہتی تو وہ جو دل میں آئے وہی کرتی پھرتی ہیں؟ یہ انہی لڑکیوں کی ہی بات کی جا رہی ہے جن کے پاس عزت نہیں بچتی۔ میں نے انتہائی بیزاری سے اپنی بہن کی باتیں سنی اور پھر اس کے قریب سے اٹھ کر چلی گئی۔ جب اماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگی، دیکھو تمہاری اس کے ساتھ دوستی سے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو تم اس سے اتنے قیمتی تحفے لیتی ہو مجھے اس سب سے مسئلہ ہے۔ آج کے بعد میں نہ سنوں کہ تمہاری دوست نے تمہیں کوئی چیز تحفے میں دی ہے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو امی نے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگی، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہیں مجھ سے ڈرامے لگانے کی یا جھوٹ بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں قیمتی چیزوں کا بہت لالچ ہے، وہ تمہیں دیتی ہوگی اور تم صرف ایک بار انکار کر کے چھوڑ دیتی ہوگی۔ اگلی بار تم نے وہ چیز بھی اس کے گھر میں ہی چھوڑ کر واپس آنا ہے۔ اب اگر تم نے دوبارہ اسے کچھ بھی لیا تو میں تمہیں گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گی۔
امی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اب امی کو میرے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کافی دنوں سے میں اپنے دوست کے گھر نہیں جا رہی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ امی اور میری بہن نے مجھے اتنا زیادہ مصروف کر لیا تھا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا تھا۔ پہلے میں گھر کے تھوڑے بہت کام کیا کرتی تھی، لیکن اب اماں اور بہن نے سارے کام ہی میرے سر پر ڈال دیے تھے۔ اس کے علاوہ سلائی بھی اماں مجھ سے ہی کرواتی تھیں۔ میں رات کے وقت رونے والی ہو جاتی اور اماں کو کہتی کہ مجھ پر تھوڑا سا ہی رحم کھا لیا کرو، لیکن امی میری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور کہتی کہ یہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تم خود ہی تو مجھے کہتی تھی کہ تم فارغ ہوتی ہو اور تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہی محلے میں گھومنے کے لیے نکل جاتی ہو۔ دیکھو اب ہم نے تمہارے فراغت کو بھی دور کر دیا ہے اور تمہیں مصروف کر دیا ہے۔ تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم ہمیں نخرے دکھا رہی ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں اپنے بال پاگلوں کی طرح نوچنے لگی۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی تھی جس وقت میں نے اپنی امی سے یہ بات کی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ امی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں گی۔ شام کا وقت تھا، میں ہانڈی بنا رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میری دوست میرے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سب سے پہلے میرے پاس آئی اور پریشانی سے کہنے لگی، یار تم کہاں پر ہوتی ہو؟ یوں لگتا ہے کہ تم مجھے بالکل ہی بھول گئی ہو۔ ماریا کی بات سن کر میں تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ماریا بھی کیا سوچتی ہوگی کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً اس کے پاس بھاگ جاتی ہوں، اور اب اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اسے منہ بھی نہیں لگا رہی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اسے کہا کہ تم سے ناراضگی نہیں ہے، بلکہ میں تو بس گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہوں۔ پھر میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی داستان سنا دی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے لیے وقت نکالا کروں گی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس وقت میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں، مجھے بس کسی طرح سے اس مشکل سے نکلنا ہے اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مسئلہ ہے۔ اگر پیسوں کی بات کر رہی ہو تو اس بارے میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتی ہوں کہ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، اس طرف سے تو تم مجھ سے معذرت ہی سمجھو۔ میں نے اپنا سب سے بڑا ڈر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، نہیں یار، مجھے پہلے کبھی پیسوں کا مسئلہ ہوا ہے جو اب ہوگا؟ پیسوں کی یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر تو میری زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو شاید میری زندگی بھی چلی جائے۔ اب وہ مجھے معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تک تم مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں تب تک میں کیسے تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ وہاں پر میری بہن چلی آئی۔ اس نے ہم دونوں کو سرگوشیاں کرتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے وہاں سے اٹھی اور اپنی بہن کو کہا کہ یہ ہانڈی دیکھ لینا، میں تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ وہ امی کو اونچی آواز میں پکارنے لگی۔ میں نے اس کی چیخوں کو اس وقت مکمل طور پر نظر انداز کیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے سب سے اہم چیز یہی تھی کہ میں ماریا کی مشکل کو دور کروں۔ ماریا نے مجھے بتایا کہ اس نے شہر جانا ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں آج سے پہلے کبھی بھی شہر نہیں گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیسے تمہارے ساتھ وہاں پر جا سکتی ہوں؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بالکل آسانی سے تم میرے ساتھ جا سکتی ہو۔ اگر تم اپنی امی کی وجہ سے فکر مند ہو رہی ہو تو پہلے ہی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری امی سے اجازت میں تمہیں لے کر دوں گی۔ میں نے ماریا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ میری امی کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرنا، ورنہ وہ ہم دونوں کا ملنا بھی بند کر دیں گی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میری امی تم سے کتنی خار کھاتی ہیں، انہیں بالکل بھی نہیں پسند جو تم مجھے تحفے دیتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تمہاری امی سے میں بات نہیں کروں گی بلکہ تمہاری خالہ بات کریں گی۔ دراصل میری خالہ بھی ہمارے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری خالہ کو اس نے تھوڑے سے پیسے دیے تھے۔ اب میری خالہ میری امی کو جا کر بتائیں گی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ شہر ہسپتال لے کر جانا چاہتی ہیں، جبکہ اصل میں ماریا کے ساتھ شہر چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر خالہ نے بعد میں امی کے سامنے یہ پول کھول دیا تو؟ ماریا کھل کر مسکرائی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ پیسوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اگر اس کے باوجود بھی اس نے کچھ کہہ دیا تو تم صاف مکر جانا۔ مجھے اپنی وہ خالہ بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھیں اور بہت ہی عجیب نظروں سے ہم بہنوں کی طرف دیکھتی تھیں۔ امی بھی اپنی بہن سے بہت کم ہی ملنے کے لیے جاتی تھیں۔
امی کا ماننا یہ تھا کہ ان کی بہن جادو کرتی ہے اور وہ جس کو بھی خوش دیکھتی ہے اس پر جادو کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اماں کو اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن میری خالہ میرے گھر آ گئیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک بہت ہی پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اماں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، مجھ پر ایک احسان کر دو، میں ساری زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ ذرا اپنی چھوٹی بیٹی کو میرے ساتھ شہر بھیج دو، میں نے کچھ دوائیاں لینی ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر دوبارہ سے میری طرف دیکھا۔ امی نے انہیں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اس کا باپ کبھی بھی اسے شہر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس کے باپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ پھر وہ اماں سے باتیں کرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اماں کو منانے میں راضی ہو گئی تھیں۔ اماں نے مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے مختلف ہدایات کر رہی تھیں کہ تمہیں اپنی خالہ سے کچھ بھی لے کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کچھ میٹھا کھانے کے لیے دے تو تم صاف انکار کر دینا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں آپ کی ہی بات مانوں گی۔ یوں میں خالہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں پر ماریا پہلے سے ہی موجود تھی۔ گھر کے باہر ہی ماریا کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی گاڑی بہت ہی زبردست تھی۔ اس طرح کی گاڑیوں میں مجھے بیٹھنے کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے جب اس کے سامنے دوبارہ سے اپنے شوق کا اظہار کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بہت جلد ہی تمہاری شادی ایک امیر انسان سے ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس اس جیسی نہ جانے کتنی گاڑیاں ہوں گی، تب تم اپنے سارے شوق پورے کر لینا۔ اس کی بات سن کر میں زور و شور سے اپنا سر ہلانے لگی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ دراصل ہم میرے بوائے فرینڈ کے گھر جا رہے ہیں۔ ماریا نے بہت ہی آرام سے یہ بات کہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میں اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیسے وہاں پر جا سکتی ہوں؟ اب کہ ماریا کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ مجھے کہنے لگی، تم نے مجھ سے وفاداری کا ثبوت دینا ہے اور یہ ثبوت دینے کے لیے تمہیں میرے ساتھ وہاں پر چلنا ہی ہوگا۔ فکر مت کرو، تمہارے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تم نے بس تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھنا ہے۔ میں کام مکمل کر کے تمہارے پاس چلی آؤں گی، پھر ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے لیے وہاں پر کوئی لڑکا بھی پسند کر لینا، ہو سکتا ہے کہ پھر تمہاری اس کے ساتھ شادی کی بات بھی چل پڑے۔ میں نے ماریا سے پوچھا کہ وہاں پر کتنے لڑکے ہوں گے؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تقریباً 3-4 لڑکے تو ہوں گے ہی، ایک تو اس کا بھائی ہوگا اور دوسرا اس کا کزن اور تیسرا وہ خود۔ وہ بہت ہی بے شرمی سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس وقت میں ایک سادہ سے لباس میں موجود تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت مجھے سب سے منفرد بناتی تھی اور اس بارے میں مجھے اچھی طرح سے پتا تھا۔ جب میں ماریا کے ساتھ وہاں پر گئی تو اس لڑکے نے ماریا کی طرف دیکھے بغیر ہی اسے سلام کیا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ماریا کی طرف دیکھا جو غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں اسے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی اور اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، مگر وہ میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار اس لڑکے کو کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ لڑکا بار بار اسے ٹال رہا تھا اور مجھ سے باتوں میں مگن تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں وہاں پر بیٹھی رہی اور 1 گھنٹے تک وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ ماریا بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ پھر اس نے غصے سے احمد سے پوچھا، اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے مجھے یہاں پر بولنے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ اس عام سی لڑکی کو۔ ماریا نے میری طرف نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر احمد کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ماریا کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ احمد مجھے کہنے لگا کہ میں بہت جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ڈرائیور کے ساتھ اپنے گاؤں چلی جاؤ، یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ میرے ساتھ آئی تھی اور یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، ماریا نے غصے سے کہا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں نے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ماریا یکدم ہی خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں احمد کے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں تک چلی گئی، لیکن میں نے اسے راستے میں ہی رکنے کا کہا تھا اور پھر وہاں سے چلتی ہوئی اپنے گھر چل دی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے چلی جا رہی تھی، لیکن میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گئی۔
شام کو جب ماریا میرے گھر آئی تب میں چھت پر ہی موجود تھی۔ ماریا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی ہے۔ دراصل احمد نے میری ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور وہ بہت جلد ہی میرے گھر میں رشتہ لانے والا تھا۔ غصے میں ماریا نے مجھے چھت سے دھکا دے دیا۔ میں زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ ماریا مجھ سے ہسپتال میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ احمد کبھی بھی تم جیسی گونگی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اسے شادی کرنے کے لیے مجھ جیسی لڑکی ہی چاہیے ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسی وقت ہی احمد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ احمد نے مجھے کہا تھا کہ میں ماریا پر کیس کروں گا، مگر میں اس سب سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی کو احمد اور ماریا کے بارے میں پتہ چلے۔ مجھے اپنی عزت کے کھو جانے کا خوف تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کی باتیں نہیں سنی اور ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہیں کہا کہ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ احمد نے مجھے کہا تھا کہ میں دوبارہ لوٹ کر تمہارے پاس ضرور آؤں گا اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میرا علاج ہو سکتا ہے، میری آواز دوبارہ سے واپس آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے لگیں گے اور ہمارے پاس پیسے موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے میری امی نے میرا علاج نہیں کروایا۔ 3 سالوں سے میں یہی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے میرے موبائل پر میسیج آ رہے تھے کہ میں واپس آ گیا ہوں، میں تمہارا نیچے انتظار کرتا رہتا ہوں، مگر ان میسیجز کو میں مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ ابھی جب احمد کو میں نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ پھر تمہیں کیسی لگی میری انٹری؟ میں نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم آرام سے بھی میری زندگی میں لوٹ کر آ سکتے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے سامنے یہ اشارے نہ کرو، مجھے یہ اشارے بالکل بھی سمجھ نہیں آتے۔ احمد نے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اب وہ اپنی ڈگری مکمل کر چکا ہے اور ایک اچھی نوکری کرتا ہے۔ اب وہ خود مختار ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کرے گا تب بھی وہ مجھے پال سکتا ہے، اسی وجہ سے ہی وہ دوبارہ سے لوٹ کر آیا ہے۔ احمد چند ہی دنوں کے بعد میرے گھر میں رشتہ لے کر بھی آ گیا۔ اس نے اپنا کہا پورا کیا، میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ احمد نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ میرا علاج کروائے گا۔ تقریباً 3 مہینوں تک میرا علاج ہوتا رہا۔ جب میں دوبارہ سے بولنے کے قابل ہوئی تو میں خوشی سے رو پڑی۔ میں احمد کی بہت زیادہ شکر گزار تھی جس نے اپنی محبت کا حق ادا کیا تھا۔ میں نے اس سے ماریا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ماریا کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ ارے ماریا جیسی لڑکیوں کے ساتھ اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی انہیں زیادتی کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور ماریا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب وہ پاگل خانے پڑی ہوئی ہے۔ احمد مجھے کہنے لگا کہ اب تمہیں اس کی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ جو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے تکلیف سے ہی گزرتا ہے۔